ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
وقال سبحانه وتعالى تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اہل بیت اور اصحاب آبان انصار ساتھی عطا کیے، یقیناً ان جیسے اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیے، اور احباب اصحاب ساتھی وہ پہچان ہوتے ہیں اس کی کہ جس کے وہ احباب ہیں، اصحاب ہیں، اعوان و انصار ہیں۔ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت کی صورت میں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں جتنے بھی لوگ عطا کیے وہ سارے ہی سارے بڑے ہی عظیم المرتبت، بڑی عظمت والے، بڑی ہی شانوں اور رفعتوں والے تھے۔ اس لیے بعد میں آنے والے ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ دل و جان سے ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، ان کے ساتھ محبت کرے۔ پھر بعض ہستیاں تو وہ ہیں کہ جن کو دیگر سے اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی لحاظ سے بڑا بلند مقام عطا کیا ہے۔ اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور ان کے فضائل مناقب کو قرآن مجید اور احادیث رسول سے پڑھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دوسروں سے کس قدر بلند مقام عطا کیا ہے۔ ان عظیم المرتبت ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کریمین کے والد محترم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، اور آپ نے اپنی انتہائی پیاری لاڈلی اور چہیتی بیٹی کے لیے شوہر کے طور پر ان کا انتخاب کیا۔ اگرچہ یہ نسب اور یہ تعلق ہی عظمت، شان اور رفعت کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی مسلمان سے مخفی نہیں۔ جرت اور بہادری کا معاملہ ہو، جنگوں میں شرکت کا معاملہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا مسئلہ ہو، اسی طرح سے علم کا معاملہ ہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست نظر آئیں گے۔
سب سے پہلا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان پر انعام اور اکرام کیا وہ یہ کہ ابھی ان کی عمر 8 سال تھی تو اللہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ مردوں میں، بالغوں میں، بڑوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام لانے والی ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں 8 سال کی عمر میں ہی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اس ضمن میں متعدد روایات ذکر کرنے کے بعد جو خلاصہ نقل کیا وہ یہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن 8 سنین، مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ 8 سال کی عمر میں اسلام لے آئے۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِیجَةُ، اور عورتوں میں سے جو سب سے پہلے اسلام لائیں وہ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کئی لحاظ سے شرف اور مقامات عطا کیے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فضائل، جو عظمتیں، جو شانیں اصحاب رسول میں سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی ہے وہ دیگر اصحاب رسول میں نظر نہیں آتی۔ اللہ نے ان کو اس قدر بلند مقام اور شرف عطا کیا ہے، اور اس لحاظ سے شرف عطا کیا خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے زمین کو پھاڑ کر اس میں سے دانے کو نکالا، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے زمین میں آباد فرمایا۔ انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عہد ہوا، یہ معاہدہ ہوا۔ آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی کہ علی تیرے ساتھ محبت کرے گا مومن، اور تیرے ساتھ بغض رکھے گا منافق۔ تیرے ساتھ بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ کلمہ پڑھتا ہو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دل میں نفرت رکھے، بغض رکھے، یہ مومن نہیں۔ جو مومن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علی سے محبت کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت، بغض، دل کے اندر کسی قسم کا ان کے بارے میں ملال رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کس قدر بلند مقام عطا کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے یہلک فی رجلان، میرے معاملے میں 2 قسم کے افراد ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گریں گے۔ محب مفرط و مبغض مفتر، ایک بندہ وہ ہے جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے، ایسی محبت کے بڑھا چڑھا ہی دے،
نبی سے بھی آگے لے جائے، خدا کے درجے پر فائز کر دے، اللہ کے مقام پر پہنچا دے. اور اسی طرح سے وہ بندہ جو خود ساختہ مجھ سے بغض رکھے، کوئی دلیل ہی نہیں اس کے پاس، کوئی اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں، کوئی جواز ہی نہیں ہے، بغیر کسی جواز کے میرے ساتھ نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے اہل السنت والجماعہ ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا رویہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت رکھی جائے، لیکن اس میں اعتدال اور بغض نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے نا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بغض رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ تو منافقت میں چلا جاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی یہ بات معروف تھی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کننا نتحدث ان افضل اہل المدینہ علی بن ابی طالب. فرماتے ہیں عموماً آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اہل مدینہ میں سب سے افضل تو علی بن ابی طالب ہیں. سارے اہل مدینہ میں بسنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان میں علی کے کیا کہنے، علی کے مقام کے کیا کہنے. علی کو اللہ نے جس شان سے نوازا ہے کسی اور کو یہ شان نہیں ملی. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان کے بارے میں نقطہ نظر تھا. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ مقام سمجھا رکھا تھا. غزوہ تبوک کا موقع ہے، صحابہ کرام نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. بڑے پریشان کن، تکلیف دہ اور مشکل والے حالات تھے. سواریاں مکمل نہیں، کھانے پینے کو مکمل نہیں، جنگ بہت بڑی ہے، مدینے سے کافی دور جا کے جنگ لڑنی ہے، اور اوپر سے بڑی آزمائش یہ کہ مدینے کے اندر فصل اور پھل پکے ہوئے ہیں. ایسے حالات میں وہاں سے نکل کے جانا بڑا مشکل نظر آ رہا تھا. لیکن سلام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور محبت پر آنچ نہ آنے دی. یہ قافلہ تیار ہو گیا. اب جس وقت قافلہ نکلنے لگا نا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ مجھے بھی اجازت ہے، میں آپ کا داماد ہوں، گھریلو معاملات گھر میں کوئی مرد نہیں پڑا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی چلتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی نہیں، بلکہ تم یہاں پیچھے گھر میں ٹھہرو. گھر میں کیا، پورے مدینے کی دیکھ بھال میرے پیچھے سے تم نے کرنی ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے کہ اتنا لمبا سفر ہے اور میرے سسر محترم اتنے لمبے سفر پر صحابہ کرام کو اپنے سپاہیوں فوجیوں کو لے کر نکل رہے ہیں اور مجھے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں تو ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کیا علی تو اس بات پر خوش اور راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا تعلق میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی ہارون کا تھا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جاتے تو اپنے پیچھے کس کو اپنا جانشین بنا کے جاتے؟ ہارون رضی اللہ علیہ السلام کو. تو کہا ہارون کا جو مقام ہے وہی مقام تیرا میرے نزدیک ہے، میرے ہاں تیرا وہی مقام ہے. تو اس بات پر خوش نہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے الا انک لست بنبی. مسئلہ یہ ہے کہ ہارون نبی تھے لیکن تو نبی نہیں ہے. یہ غور طلب چیزیں ہیں. آج اصل میں امامت کے لیبل کے اندر یا پردے میں
بہت ساری ہستیوں کو معصوم کر کے پیش کر دیا جاتا ہے. یاد رکھیے معصوم نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کیونکہ نبی کو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالی وحی کے ذریعے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر بشری تقاضے کے مطابق کبھی نبی لائن سے ہٹے، اللہ سبحانہ و تعالی فوراً رہنمائی کر کے ان کو درست کر دیتا ہے، کیونکہ ان کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی سے نے کیا فرمایا؟ علی تیرا مقام بہت ہے، لیکن جو مقام ہے وہی ہے، مقام سے اونچا نہیں ہو سکتا. الا انک لست بنبی، مگر یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے. انه لا ينبغي ان اذهب الا وانت خلیفتی، مسند احمد وغیرہ میں حدیث ہے. آپ نے فرمایا مگر یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے مدینے سے باہر کہیں جانا ہے تو پیچھے اپنا جانشین بنا کے میں نے تجھے ہی جانا ہے. تو میرے پیچھے وہی کردار ادا کرے گا جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہارون علیہ السلام پیش کیا کرتے تھے. پھر ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی تیری میرے نزدیک وہی حیثیت ہے، منزلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے جو ہارون علیہ السلام کے نزدیک موسیٰ کا تھا، موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا. آپس کے اندر گہرے تعلق میں جڑے ہوئے، حالانکہ وہ تو ایسے سگے بھائی تھے جن کی ماں ایک تھی، اور یہاں پر مائیں بھی مختلف، باپ بھی مختلف، لیکن اللہ کے نبی نے عظمت کتنی عطا کی کہ علی جی آپ کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو ان دو بھائیوں کا تھا، لیکن بات وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد اب نبی کوئی نہیں. تیرے اس مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کوئی مت یہ سمجھے پتہ نہیں علی بھی نبوت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہے، وہ ہے صحابی رسول، وہ ہے داماد رسول، وہ ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سارے فضائل و مناقب ہیں، لیکن نبوت والا مقام ان کا نہیں ہے. نبوت کے درجے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فائز ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں ان علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، میرے بعد ہر مؤمن کا جو دوست ہوگا وہ علی ہوگا. ہر مومن کا دوست، ہر مومن جس کے ساتھ دل و جان سے اور مخلص ہو کر محبت کرے گا وہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہی اس حدیث کا بھی معنی مفہوم اور ترجمہ ہے جس میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. ٹھیک ہے نا، مولا کے کئی ایک معنی ہے، ہمارے یہاں مولا کو اور رنگ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح میں علی مولا، بھلے زندگی پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل بھی نہ ہو، ان کو دیکھا بھی نہ جائے، لیکن ان کا مقام کتنا اونچا کر دیا گیا. تو آئیے سمجھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیے کہ میرے ساتھ حد سے زیادہ محبت کرنے والا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اور خود ساختہ بغض رکھنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا. ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دل میں محبت کو رکھنا ہے. ایک بار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض لوگوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کر دی کہ علی تو ایسے ہیں، علی تو ایسے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صرف ان لوگوں کو نہیں، آپ نے تمام لوگوں کو خطاب کیا. فرمایا ایھا الناس لا تشکو علیا، لوگوں مجھ سے علی کی شکایت نہ کیا کرو. سبحان اللہ، مجھ سے علی کی شکایت نہ کیا کرو. علی کون ہے؟ فواللہ
انہ لخیشن فی ذات اللہ او فی سبیل اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم علی تو وہ ہے جو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی راہ میں بہت زیادہ اپنے آپ کو صرف کر دینے والا، یعنی ہر وقت بس اللہ کی ذات کے لیے اپنی جان تن من دھن قربان کر دینے والا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنے والا ہے. علی تو وہ ہے. خیبر کا موقع ہے، رات کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد جاری فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں میں صبح کے وقت یہ پرچم اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اب صحابہ کرام نے یہ فرمان ذیشان سنا تو صحابہ کہتے ہیں میں ساری رات نیند نہیں آئی، ہر ایک کی خواہش تھی کاش یہ نصیب میرا ہو، یہ فرمان میرے متعلق ہو. تو کہتے ہیں صبح ہوئی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، ہاں میرے صحابہ کدھر ہیں علی؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے وہ تو آ نہیں سکے کیونکہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، وہ یہاں اس وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ. بلایا گیا. آپ علیہ السلام نے ان کی دکھتی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اپنا لعاب مبارک ڈالا، تو وہ اس طرح سے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہو ہی نہ تھی. پھر آپ نے ان کو پرچم تھمایا اور اپنے اس فرمان مبارک کو ثابت کر دیا کہ لَأُعْتِيَنَّ الرَّایَةَ، میں یہ پرچم اس کو تھماؤں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پرچم لیا اور اپنے عزم کا اظہار کیا. اللہ کے نبی نے جب تک فتح نہ ہو جائے، جب تک ہم دشمن کو مات نہ دے دے، میں جنگ کرتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اسی پر قائم رہنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں لہراتے ہوئے اس پرچم کے سائے تلے خیبر کو فتح کر دیا. اس میں پتہ چلا اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی علی سے محبت ہے، اور علی کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ دو طرفہ محبت تھی. ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھ گئے، پتہ چلا علی بیمار ہے. تو آپ نے دعا کی اللہم عافہ او اشفی، اے اللہ میرے علی کو عافیت عطا فرما، اللہ میرے داماد کو شفا عطا فرما. پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا لوگو من آذا علیا فقد آذانی، جس نے میرے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر بلند درجے پر فائز ہے. محبت کے انداز دیکھیے، محبت کے معاملات دیکھیے. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو ان کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دیکھیے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے وَشَرَا عَلِيٌّ النَّفْسَ، علی نے تو اپنا آپ ہی بیچ ڈالا. رہتے اللہ کے نبی کی کفالت میں تھے، اللہ کے نبی کی تربیت میں تھے. تربیت کیسی ملی؟ اپنا آپ اللہ کے لیے بیچ دیا. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے ہاں بیچ دیتا ہے اللہ بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا بیچ دیا. لبسا ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کی رات اللہ کے نبی تشریف لے کر نکل پڑے اور سیدنا علی نے اللہ کے نبی کے کپڑے پہن لیے، اللہ کے نبی کے کپڑے پہن لیے. ثم نام مکانا، پھر آپ کے بستر پر جا کر سو گئے. کتنا بڑا سودا کیا ہے، جان کو ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے،
اپنا آپ اللہ کے لیے بیچ ڈالا. اللہ تیرے نبی پر آنچ نہ آئے، تیرے نبی کے کپڑے پہن کر تیرے نبی کے بستر پر میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں، مجھے شہادت ملتی ہے تو مل جائے پر نبی کو گرم ہوا بھی نہ لگے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی کے متعلق ایک اور دلچسپ حدیث سنیے جو صحیح بخاری میں ہے. لوگوں نے ان کو مجبور کیا، علی اللہ کے نبی سے جا کر خلافت اور نیابت کا سوال ہی کر لو. دیکھو نا مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں احادیث سے، قرآن پاک سے. لیکن لوگوں نے ایسے جھگڑے بنا دیے اور معلوم ہی ہوتا ہے پتہ نہیں معاذ اللہ وہ باغ فتق کا معاملہ ایسا ہے. وہ جناب جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، خلافت کے جھگڑے تھے. پتہ نہیں معاذ اللہ علی تو خلافت کا کتنا بھوکا تھا. یہی کچھ پیش کیا جاتا ہے نا. یہاں تو رنگ ہی اور ہے. سنیے ذرا صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کو. لوگوں نے کہا علی تم جا کے اللہ کے نبی سے سوال ہی کر لو. اللہ کے نبی نے آپ دنیا سے چلے جائیں تو میں ہی آپ کا وارث بنتا ہوں نا آپ کے گھرانے میں. مرد تو بڑا میں ہی ہوں نا، تو مجھے خلیفہ نامزد کر دیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو جواب میں فرمایا انا واللہ لئن سألناها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدا. فرمانے لگے اللہ کی قسم اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر خلافت کا سوال کر لیا اور آپ نے ہمیں روک دیا اور آپ نے ہمیں منع کر دیا کہ نہ علی میں اپنے گھرانے میں یہ نہیں رکھنا چاہتا، تو پھر فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے بعد لوگ کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے. یہاں پر تو یہ ہے کیونکہ ان کو اللہ کے نبی کے مزاج کا پتہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اپنے گھر کے افراد کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں، اور آپ علیہ السلام نے کسی کو اس طرح نامزد نہیں کیا. بعض دلائل اور بعض علامات ایسی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ سر فہرست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. تو یہاں پر دیکھیے نا علی رضی اللہ عنہ خود کہہ رہے ہیں یہاں مجھے ڈر لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی انکار کر دیں اور منع کر دیں کہ علی نہیں تجھے خلافت نہیں ملے گی. اور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ کے رسول سے کبھی بھی اس کا سوال نہیں کروں گا کہ آپ مجھے خلیفہ نامزد کر دیں، آپ میرے حق میں وصیت کر دیں. وہ جو اللہ معاف فرمائے بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے نا خلیفہ بلا فصل وصی رسول اللہ، اس طرح کے الفاظ ان کا کوئی جواز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام تک تو بات سیدنا علی نے جانے ہی نہیں دی، خود ہی کور کر لیا کہ نہ بھائی میں اس کے متعلق اللہ کے نبی سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ اگر آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا نا نہیں تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہمیں کبھی خلیفہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کی نہیں کا مطلب نہیں ہے. پھر کسی مسلمان کی مجال نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے. تو اس لیے میرے عزیزوں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور یہاں پر یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی بلند درجہ پر فائز عظیم المرتبت صحابی رسول ہے. ان کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا ہے، ان سے بغض نفرت بالکل بھی نہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ پیش آ گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا کہ بھئی یہ چند افراد ہیں، یہ شورا بن گئی یا ان میں سے تم نے انتخاب کرنا ہے خلیفہ کا. ایک ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اب صحابہ کرام 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک طبقہ وہ تھا جو بالکل سائڈ پر الگ تھلگ، بس فتنے شروع ہو چکے ہیں، فتنوں کے ادوار ہیں، ہم نے تو الگ تھلگ رہنا ہے، کسی فتنے کا حصہ نہیں بننا. ایک طبقہ وہ تھا جو کہتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ شہید کر دیا گیا ہے
اور مسلمان کا قصاص واجب ہے، لہذا فوری طور پر ایسے تمام لوگوں سے قصاص کیا جائے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اب اس کے اندر سیدنا معاویہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام ہیں، طلحہ، زبیر وغیرہ۔ ایک طبقہ وہ تھا جو کہتے تھے کہ فتنہ عروج پر ہے، اس وقت اگر ایسا کام کریں گے، اقدام اٹھائیں گے تو ممکن ہے فتنے مزید بڑھ جائیں، اور ایسا ہوا بھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پر جب پریشر زیادہ ہے نا، قاتلین عثمان سے قصاص لینا ہے، انہوں نے کہا کس کس سے قصاص لیں گے؟ کہا جو بھی ملوث ہے، کہا تمہیں منظر دکھاتا ہوں۔ مسجد میں جمع ہوئے، اعلان کیا، ہاں بھائی کون ہے قاتل؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو سارے کے سارے لوگ ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب سیدنا علی نے کہا بتاؤ میں کس کس کو قتل کروں، کس کس سے قصاص لوں؟ کیا یہ سارے لوگ قتل کیے جا سکتے ہیں؟ فتنہ اس قدر عروج پر تھا۔ تو اب ایک طبقہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈیلے کر لیتے ہیں، جس وقت تک ہماری حکومت مستحکم نہیں ہو جاتی ہمیں ان بلوائیوں سے، ان خارجیوں ملعونوں سے انتقام نہیں لینا چاہیے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ہم خیال لوگ تھے۔ اب ایک بدبخت جو پہلے سے ہی پوری سازش رچائے ہوئے تھا، عبداللہ بن سبا یہودی، نام اس کا دیکھو، عبداللہ ہے، ابن سبا کے نام سے معروف ہے، اس ملعون نے یہ ساری خباثت کی، مدینے کے امن کو تاراج کیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب اس نے اپنی سازش کو اور تیز کر دیا۔ نتائج یہ نکلے، کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی خوفناک جنگیں صحابہ کرام کے درمیان وقوع پذیر ہو گئی۔ اچھا، وہاں پر بھی پہنچ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی پوری کوشش تھی کہ جنگ نہ ہو، لیکن ان خارجیوں بدبختوں نے، قاتلین عثمان نے باقاعدہ جنگ کی آگ کو بھڑکایا اور نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہو گئی۔ اور جنگوں کے بعد کے مناظر پتہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا کہ مقتولین کو دیکھیں تو وہاں پر بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا، ان کے بارے میں اچھے اچھے تبصرے کیے، یہ بڑا اچھا جوان تھا، اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر بڑا جہاد کیا ہے، اور اللہ سے کہنے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر بھی حالت و کیفیت ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے، وہ جن جنگوں کو آڑ بنا کر یا ان کو بہانہ بنا کر صحابہ کرام کے درمیان نفرت اس کو ہوا دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو یہی بتایا جاتا ہے پتہ نہیں وہ تو آپس میں کتنی نفرت سے بھرے ہوئے تھے، اصل سازش جو پیچھے ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس ساری سازش کا سرغنہ تھا عبداللہ بن سبا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، ان کی باقاعدہ فوج میں، ان کے ماننے والوں میں، ان کے نام لیواؤں میں، وہ سارے کے سارے یہی تھے۔ اور پھر نتائج دیکھیے، جنگوں تک کام پہنچ گیا۔ پھر یہ ایسے بدبخت اور ملعون تھے کہ ان ظالموں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی معاف نہیں کیا، بلکہ ان کے ہی ایک مصر کا ایک خارجی تھا، عبدالرحمن بن ملجم، یہ بھی اسی ٹولے کا آدمی تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تحکیم پر اتر آئے۔ تحکیم کا مطلب ہے ایک ایک بندہ دونوں طرف سے مقرر کرتے ہیں، علی ایک بندہ تم دو، معاویہ ایک بندہ تم دو، وہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور معاملات کو دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کیا نا تو ان خارجیوں نے باقاعدہ قرآن کی آیات پڑھ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی کافر قرار دے دیا کہ لو بھی اس نے تو بندے کو حکم مقرر کر دیا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی بندے کو حکم مقرر کرتا ہے وہ تو ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں ان دلائل کو اور ان چیزوں کو ذکر کروں، مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ خوفناک ٹولہ وجود میں آیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے اس قدر ہوا دی ان معاملات کو کہ مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی، اور خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت
اس عبد الرحمن بالملجم خارجی ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ یہ وہ خوفناک چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی ذہن مختلف طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے جو دلائل ذکر کی، جو باتیں ذکر کی، ان کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی سیدہ عائشہ، سیدنا علی، سیدنا معاویہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہم، ان کے درمیان اگر کوئی تنازعات تھے، مشاجرات تھے، کوئی جھگڑے تھے دیگر صحابہ کرام کے درمیان، تو ان کو کبھی بھی بہانہ بنا کر کسی بھی صحابی کی تنقیص نہیں کرنی۔ وہ غلط تھا، وہ صحیح تھا، اس کا تو مرتبہ کم ہے، اس کا تو مرتبہ زیادہ ہے، بس یہ یاد رکھیے ہم سارے کے سارے صحابہ کرام سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں، بڑے اونچے فضائل اور مناقب کے حامل ہیں، ان کے ساتھ تو محبت اللہ کے نبی نے ایمان قرار دیا ہے۔ آئیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور صحابہ کرام سے، اہل بیت سے دل و جان سے محبت کریں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالی ہم سب کو اپنا نقطہ نظر بنانے کی اور ہمیشہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اما بعد، عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، رواں ہفتے بھی کئی ایک ایسے واقعات پیش آئے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے دن بدن حوصلہ افزا بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام تر خیر صرف افغانستان کے باسیوں کو ہی نہیں، پوری امت مسلمہ کو بھی عطا فرمائے، اور جہاں پر دشمن کی سازشیں ہیں، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ناکام بنائے۔ پنشیر کے علاقے کے اندر کل کی اطلاعات ہیں کہ لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خطے کے اندر امن لے آئے۔ دیگر خطوں کے اندر بھی ایسی ہی کچھ صورتحال ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے طالبان کو جہاں پر، بلکہ افغانستان کے تمام مجاہدین کو جہاں پر اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، یقیناً دشمنان اسلام کی سازش بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اب ان کو آپس میں امن سے نہ رہنے دیا جائے۔ امریکہ کی پلاننگ کچھ اور تھی، لیکن آسمانوں میں فیصلے کچھ اور تھے۔ اس کا تو تھا نا وَمَكَرُوا، اللہ نے کہا نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، چالیں چلتے ہیں بڑی خوفناک، لیکن فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں۔ کوشش تو یہی تھی کہ یہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ 3.5 لاکھ افغان آرمی ہے، اور یہ 75,000 طالبان ہیں، مجاہدین ہیں، ٹھہریں گے نہیں، آپس میں لڑیں گے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے پانسا پلٹ کے رکھ دیا، اور جاتے ہوئے ان کمیوں کا حال دیکھیے، وہ جتنا اپنا سامان چھوڑ کر گئے سارے کا سارا ناکارہ کر گئے، ٹھیک ہے نا، اپنے جتنے آفس بنائے تھے وہ توڑ دیے، اپنے ہیلی کاپٹر تک ناکارہ کر دیے، اور جناب دیگر ساری کی ساری چیزیں، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، ان اللہ کے شیروں نے وہ ہیلی کاپٹر اڑانا شروع کر دیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو چاہے فیصلے فرمائے، وہ اڑا کے پیغام دے رہے ہیں، دکھا رہے کہ لو گئی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ اس طرح کی۔ تو اب یہی کوشش ہے دشمنان اسلام کی کہ اس خطے میں امن نہ آئے۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر امن عطا فرمائے،
اور جو لوگ اس کے لیے کوشاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ الحمدللہ بہت سارے خطوں سے بڑی اچھی الحمدللہ اطلاعات ہیں، بس اکا دکا واقعات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے بھی آج جو جمعے کے بعد وہاں پر فیصلے ہونے جا رہے ہیں، حکومت کے اعلانات اور دیگر ذمہ داروں کے اعلانات، اللہ اس کے اندر ہر قسم کی خیر عطا فرما دے۔ بس یہ دعائیں کریں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ کے اندر۔ اور دوسرا آپ دیکھیے کتنی خوش آئند بات ہے کہ ہر روز تقریباً یہ پیغام آ رہا ہے طالبان کی طرف سے کہ جناب پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان کے خلاف ہماری سرزمین کسی طرح استعمال نہیں ہوگی۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں سرحد پر، یہ بھی اسی طرح کی ایک شورش برپا کرنے کی کوشش ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جو سرحد پر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں اور ہماری پاک آرمی کے جوان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہاں کے طالبان یا وہاں کے مسلمانوں اور مجاہدین کا کام نہیں، وہاں تو اللہ کے فضل سے اس حد تک پیار اور محبت کی فضا پائی جا رہی ہے کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی ہم آواز بلند کریں تو اس سے بھی ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ انڈیا تو پہلے بڑا خوف زدہ ہے، وہ دیکھو بوڑھے کشمیری رہنما سید علی گیلانی جو وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ انڈیا کو نظر آ رہا تھا نا کہ جتنا بڑا جنازہ اس کا ہوگا شاید کسی کا نہ ہوا ہو۔ کشمیر کی تاریخ میں ان ظالموں نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا، پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر ان کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، اس قدر ظلم ڈھایا گیا آپ اندازہ کریں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ دنیا بھر میں بستے ہیں۔ وہاں ایک جگہ روکا دنیا میں پتہ نہیں سینکڑوں نہیں ہزاروں جگہ پر الحمدللہ اس مرد درویش کا جنازہ ہوا ہے۔ ابھی ہم بھی انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ اسی طرح ہمارے محترم قاری عبدالماجد اصغر صاحب اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت نازل فرمائے، والد محترم کے ساتھی بھی تھے اور ہمارے ساتھ بھی ان کی بہت محبت تھی۔ میں اتفاق سے یہاں نہیں تھا، سفر پہ تھا، تو وہ بھی پرسوں رات وفات پا گئے۔ فضائل صحابہ کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، بیگم کو دوران تقریر ہی دل کا دورہ پڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آخری الفاظ کیا تھے لہم مغفرۃ واجر عظیم، اور آخری ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا تھا؟ رب العالمین نے، یہ الفاظ نکلے اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے روح قبض ہو گئی۔ انتہائی نیک آدمی تھے، چند دن پہلے بھی ایک جگہ ملاقات ہوئی، بڑی محبت بڑی باتیں کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی فوت شدگان ہیں ہمارے، اللہ سب پر اپنی کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اسی طرح چند ایک اور ہے، ہمارے لال دین گجر صاحب تھے کراچی کے اندر، وہ بھی وفات پا گئے، ان کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی عبدالغفار صاحب جو یہاں پر ہوتے ہیں مرکز میں خدمت سر انجام دیتے ہیں، ان کے والد صاحب وفات پا گئے۔ دیگر فوت شدگان کے لیے بھی انشاءاللہ ابھی ہم نماز جمعہ کے بعد غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں گے، اور ان تمام فوت شدگان کے لیے انشاءاللہ دعائیں ہو جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔